السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ عوامی نوعیت کے معاملات پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں، اور اس وقت جو موضوع گفتگو ہے وہ ملکی جو معاشی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے، ان معاملات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جناب، اب صبح کا وقت ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جائے اور معاملات کو سمجھنا اس وقت بے حد ضروری ہے۔ اور جس طرح کے فی الوقت جو معاشی فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعتاً اس سے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے، اور کیا یہ فیصلے ایسے ہیں جو دیر پا ثابت ہوں گے، یہ اس میں بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمانوں کا پینل یہاں پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا، معزز مہمان ہیں جناب ظفر خان صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ آپ ان کو ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں۔ آج صبح کے وقت مدعو کا رکھا ہے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش ظفر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب، اور سردار شوکت پوپلزئی صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں، اور خاص طور پہ بلوچستان کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے آپ کی ماشاءاللہ بڑی تحقیق بھی ہے، اور اس حوالے سے آپ مختلف کام بھی کر رہے ہیں۔ آج صبح کے وقت انہیں بھی ہم نے مدعو کر رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے خالد نور صاحب، آپ بھی تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ خالد بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ظفر صاحب، اب گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ۔ جب بھی نئی حکومت آتی ہے ہمارے وجود میں، اس کے بعد یہی کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، یا فیصلے لیے جاتے ہیں، یا فیصلے کروائے جاتے ہیں، اب اس کو جو بھی نام دیجیے، اور صورتحال جوں کی توں رہتی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی سے یہ سلسلہ شروع ہو چلا ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اپوزیشن یہ نعرے لگایا کرتی تھی کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ نہیں چلے گی۔ یہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ایسی ہی صورتحال کا ہمیں مزید اور سامنا رہا جس کے ہم متعامل پہلے بھی نہیں تھے، اور اس وقت بھی اگر ایسے ہی معاملات چلیں گے، تو پھر ہماری منزل کیا ہوگی، یہ جاننا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ دیکھیے، اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں پہلے یہ تھا کہ انتخاب کا بڑا پرزور مطالبہ تھا، زور و شور سے مطالبہ تھا۔ جی، بہرحال وہ یہ تھا کہ نہیں ہوں گے، الیکشن تو ہو گئے جیسے تیسے۔ اچھا، لیکن اب وہ جس طرح سے ہوئے تو اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی پیدا ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو حکومت بنی ہے تو وہ بھی اس کے جو شرکاء ہیں جن پر مشتمل جن پارٹیوں پر مشتمل اور جن لوگوں پر مشتمل یہ حکومت بنی ہے، تو وہ سب بھی ہم خیال نہیں ہیں، بلکہ ان سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے مفادات ہیں، نظریات ہیں، اور ان میں کسی بھی حوالے سے یکسوئی نہیں پائی جاتی۔ دوسری طرف یہاں اپوزیشن ہو یا اقتدار، دونوں ہی بس اپنی سیٹ اور اپنے اقتدار اور اپنے معاملات اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ملک کی پرواہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں ہے، عوام کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عوام بیچاری جو ہے وہ الیکشن سے پہلے بھی وہ مہنگائی اور بے روزگاری اور جو انتشار اور جو اسٹریٹ کرائم اور جس طرح سے جو صورتحال ہے اس کے اندر گھری بھی ہوتی ہے، اور الیکشن ہو جائیں اور نئی حکومت سو کارڈ جو ہے وہ بن جائے، اس کے بعد بھی صورتحال ویسی ہی رہتی ہے یا مزید ابتر ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب میں وہی کہتا ہوں کہ عوام کا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ تو یعنی جائیں تو جائیں کدھر، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے ووٹ کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر جیسے تیسے بھی سارے سٹیک ہولڈر، ساری پارٹیاں بیٹھ کر وہ پہلی ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ملک کو اور ملک کے عوام کو معاشی گرداب سے جو بھی جو صورتحال ہے اس سے کیسے نکالا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے اوپر نہ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ بات کرنے کو تیار ہیں، زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں سب،
یعنی یہ کہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ میثاق مفاہمت کر لی جائے اور میثاق معیشت کر لی جائے اور یہ کر لی جائے، لیکن اس کے لیے عملاً اقدام نہیں نظر آتا۔ ٹھیک ہے دوسری طرف ہم آئی ایم ایف کے مکمل تابع ہیں۔ جی اچھا، اب یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ آئی ایم ایف ہی کی طرف سے یہ شرائط ہوتی ہیں کہ اس کی طرف سے بھی بار بار ایک ہی چیز آتی ہے کہ بجلی کا جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ بڑھا دو، اس کے ریٹ بڑھا دو، گیس کا جو ہے وہ گیس مہنگی کر دو، پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دو، اس کے اوپر اتنی جو ہے وہ لیوی دے دو، اس کے اوپر اچھا عوام ہی کے اوپر جو ہے وہ درے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اسی کی کمر کو دوہرا سے جو ہے نا وہ تہرا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو حکومتوں میں جو ان کی شاہ خرچیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، جو عللے تللے ہیں، جو فری پیٹرول استعمال ہو رہا ہے، جو 92,000 سے زیادہ جو ہے سرکاری گاڑیاں جو ہے وہ روڈوں پہ بھاگتی دوڑتی پھر رہی ہیں، اور جو یعنی پیٹرول فری میں استعمال کر رہی ہیں، اور پھر بجلی جس طرح سے فری ان کو دی جا رہی ہے اور جس طرح سے ان کو ساری فیسلٹیز فری دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر نہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جب تک اس مسئلے کو آپ حل نہیں کرو گے ہم آپ کو قسط نہیں دیں گے۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا۔ بالکل ایسا اور یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ہماری جو شاہ خرچیاں ہیں اس پہ کوئی کٹ نہ لگانا، بقیہ تم کہو گے کہ گیس کا نرخ جو ہے وہ بڑھانا ہے بڑھا دیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہو کہ بجلی کا یونٹ جو ہے اس کا ریٹ بڑھانا ہے تو بڑھا دیتے ہیں۔ پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ اب جیسے وہ ہے کہ صاحب وہ 50 روپے اور 100 روپے کا اضافہ جو ہے، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ ابھی جو ہے وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مجبور ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ ملازمین کو نکال کر اپنے آپ کو تو وہ بیلنس کر رہا ہے، اپنے تو معاملات کو وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ جو عوام الناس کے ساتھ جو بھرکس جو نکل رہا ہے اس کی پرواہ جو ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے اور یہاں ہمارے حکمرانوں تک کو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور جب تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی، جب تک اس طرح کے لوگ اقتدار میں نہیں ہوں گے، معاملات درست نہیں ہوں گے، ملک جو ہے وہ یعنی ایک شاہراہ مستقیم کے اوپر نہیں آئے گا، اور حالات جو ہے وہ مزید ابتری کی طرف جائیں گے، اور اللہ رحم کرے کہ پھر کیا رخ اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے میں اور آپ جو ہے نجومی تو ہیں نہیں، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سامنے بالکل ایسا ہی ہے۔ ستار صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ویسے تو بہت سارے معاملات ہیں جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ رائٹ مین یا رائٹ پرسن کون ہوگا جو آ کر معاملات سے ہمیں نجات دلائے گا۔ ابھی بلوچستان کے اندر کاکڑ صاحب نے جب چارج لیا بہت زیادہ ہوپ تھی کہ پرائم منسٹر وہاں سے اگر ہوں گے تو وہاں کے معاملات کو سمجھیں گے یا ڈیلیور کریں گے۔ میں اور تھوڑا سا اس کو مختصر کر لیتا ہوں، لیکن ایسا شاید نہ ہو سکا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر کس سے امید رکھی جائے؟ جو کچھ ہوا اسپلٹ مینڈیٹ بھی ہم نے دیکھا مل گیا، جس طرح کا الیکشن ہوا پروسیس وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور دیگر معاملات بھی ہمارے سامنے، اکنامک سچویشن آپ کے سامنے بھی بیان کی گئی ہے۔ ڈائریکشن کہاں سے ملے گی اور دے گا کون؟ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں تھوڑی سی امینڈ کر دوں کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر فل فلیج نہیں تھے، بالکل صحیح۔ وہ کیئر ٹیکر سے کوئی اتنی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا، ہمارے جو مین ایشو ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے، جیسے اب آئے میاں شہباز شریف، یہ ماشاء اللہ میچور انسان ہے، بڑا تجربہ ہے ان کو پولیٹیکل مینجمنٹ میں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس ٹیم کون سی ہے۔ اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا ایسے لوگ ٹیم میں ہیں جو فرسٹ ٹائم کیبنٹ میں آ رہے ہیں یا ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے یا لائے گئے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو کوآرڈینیشن میں یا ان کی سمجھ میں ٹائم لگے گا، تو اس میں چیزیں پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے۔ دس از انفارچونیٹ فیکٹر ان آور کنٹری۔ اب جہاں تک رہا کہ کون آئے گا کیا کرے گا، دیکھیے جی یہ تو وہی آئے گا جو ہیں، ٹھیک ہے، سیم لاٹ ول ریوالو، کبھی پیپلز پارٹی آئے گی، کبھی نون آئے گی، یا دوسری پارٹیز آ جائیں گی۔ تو ان کو میچور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیں، اور پولیٹیکل پروسیس بڑی بڑھائیاں بھی کرے گا اور بڑی ویکنس بھی دکھائے گا، لیکن
وہ اسی کو اس سسٹم سے نکلنا ہے اور آگے چلے گا. یہ پوری ورلڈ میں ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں، جو سسٹم ہے، وہ اسی سے چل رہی ہیں. وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ ایسا ہوا نہیں، میچورٹی آئی نہیں، بہت کم. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جن کو ہم میچور پولیٹیشین سمجھتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو بڑے اممیچور لگتے ہیں. مائنر چیزوں کے اوپر امپورٹنس دی جاتی ہے، جو ان کے لیول کی چیز نہیں ہے وہ اس میں بھی پڑ جاتے ہیں. تو جو مینڈیٹ ان کو ملتی ہے، وہ پبلک مینڈیٹ ملتی ہے کہ پبلک کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے یا فیوچر ان کا کورس جو ہے اس کو ڈائریکشنز دی جائے. تو جب آپ کے پاس میچور مائنڈ نہیں ہے اور آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں یا ڈائریکشن کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ڈیلیما ہے ہمارے ملک کے اندر، پولیٹیکل ڈیلیما. تو یہ چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں ہماری اکنامکس کو. آج دیکھیں پورا ملک جو ہے وہ عام آدمی سے لے کے پوری گورنمنٹل مشین جو ہے وہ $1 بلین کے لیے IMF کی طرف دیکھ رہی ہے. وی آر اے کنٹری، وی آر اے نیشن، اور الحمدللہ وائبرنٹ نیشن ہے. اللہ نے بہت ریسورسز ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہم ایک کوئی $4 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ختم ہو گئی، اس کے اوپر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. بلوچستان کا اگر اجازت دیں گے ایک ذکر کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ بہت ایکسپینسو ہمارا منرل ریسورس ہے کاپر بلوچستان کے اندر. وہ کوئی پچھلے 20 سال سے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. پہلے سینڈک کے ساتھ کھیلا گیا، اب وہ ریکوڈیک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اب ہم نے تمام ایگز اپنی مائننگ سسٹم کے، وہ ریکوڈیک کمپنی جو جس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوا $5 to $6 بلین کے لیے، مطلب وہ مائن ٹریلینز آف ڈالرز کیا. اٹس ناٹ ورتھ $6 بلین، آئی کین ایشور یو اٹس ناٹ. اور اس کو ہم نے ڈال کے اس کو سب چیزیں دے دیں. اب جب وہ ان کا چیف ایگزیکٹو یا ان کے اسٹاف آتا ہے، ان کو اس ملک میں وہ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا لوکل انویسٹر اس چیز کو سوچ نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حاکم بالا تو چینج ہوتے رہیں گے، لیکن ہمارے یہاں ایک سسٹم بننا چاہیے کہ ہمیں پرائورٹی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں خود اپنے کو لینی ہوگی. اگر ہم اپنے کو نہیں دیں گے، ہم باہر والوں کو دیتے رہیں گے، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. پھر ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ ویل بی سیکنڈ کلاس سٹیزن. فرسٹ کلاس تو وہ بن جائیں گے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ بھی لائیں گے. پھر گورنمنٹ کلیم کرے گی جی تو ہمیں ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہ ہمیں امپلائمنٹ بھی دیتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں. تو اس وقت سے ہمیں بچنا چاہیے. وقت موجود ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ آگے نہ نکل جائیں ہم لوگ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ پولیٹیکل پروسیس کا بھی آپ نے ایک تذکرہ کیا کہ یہ ایک ٹائم تک چلتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں آپ سمجھ لیں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اور مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ تو کہنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن جس طرح ہمارے ہاں کانٹیسٹ ہوتا ہے، جس طرح سے انتخابات کروائے جاتے ہیں، اتنے زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں کہ شاید دنیا میں کہیں نہ ہو. ہمارے ہاں جو بڑے بیسک ریفارمز لانے کی ضرورت تھی الیکٹوریل پروسیس کے اندر، وہ بھی ابھی تک ڈیو ہے. تو پھر رزلٹ کیسے آئے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر اسی طرح نقل کر کے پاس ہوتے رہیں گے تو یہ سندھ کی بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے اچھی مثال انہی کی دیتا ہوں، پھر تو آپ کے پاس ایسے ہی لوگ آئیں گے، پھر ان سے رزلٹس کیسے آپ حاصل کریں گے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. دیکھیے، لا آف نیچر ہے جی. اور اب مجھے نہیں معلوم اس ملک میں کب آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ if you don't organize yourself, somebody will organize you. بالکل ٹھیک. آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون آرگنائز کر رہا ہے. یہ بڑے بڑے نام ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی آپ کسی ایک پولیٹیشین کو پکڑیں گے جو ایم این اے یا سینیٹر ہوگا، وہ کلیم کرے گا جی میرا انفلوئنس ادھر ہے، میرا انفلوئنس ہے، لیکن وہ خود کیپٹل میں کتنا انفلوئنشل ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک. تو آپ اس سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں بہت سے سینیٹر، ایم این اے، ایم پی ایز کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پولیٹیشینز کو جانتا ہوں، لیکن میں ان سے کوشچن کرتا ہوں کہ یار یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پولیٹیکل حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. بالکل. آپ مسلط ضرور ہیں جی. لیکن پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے. تو ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ وہ کس قسم کے ڈیسیجن لیں گے قوم کے لیے؟ میں نے ابھی آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ میں نے $1 بلین کی آپ کے ذکر کیا اس چیز. یہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب پینڈیمک ہوا تھا، کرونا وائرس آیا تھا،
تو ایک بزنس مین ہے, میں ان کا نام لیتا ہوں, ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت دے, کہ انہوں نے 2 ارب روپے صرف ڈونیٹ کیے اس کام کے لیے. جی کیا ان کی ویلیو نہیں ہے؟ بالکل. آپ پہلے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جو ریسورسز ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں یا ایونیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ ان کو چانس دیں نا, آپ باہر کیوں چانس دے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے جی. اور اس سے جڑے اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور سینیٹر سے مجھے یاد آیا, ابھی پولیٹیکل پارٹیز جن لوگوں کو سینیٹرز بنانے کے لیے جو ہے وہ نامنیٹ کر رہی ہیں, میں بڑا حیران ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک ٹک ٹاکر کوئی لڑکی ہے, اس کو انہوں نے سینیٹر بنا دیا ہے یا اس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں. تو پھر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اس ملک میں قانون سازی کیا ہوگی. اور جو ووٹ دے رہے ہیں, اگر اس کو ووٹ دے کر اس کو الیکٹ کروا رہے ہیں, تو پھر تو مجھے سوچنے پہ مجبور ہوں کہ پھر کیسے یہ ملک آگے جائے گا اور کیا ہوگا. اب یہ تو ایک اس کی بات کی ہے, باقی تو ماشاءاللہ اور بہت سارے کیریکٹر ہیں, صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک ہی ذریعہ بنا ہے یہاں تک پہنچنے کا. خالد بھائی سے بھی بات کر لیتے ہیں. خالد بھائی, گفتگو آپ نے سنی, اور آپ بھی کوئی ٹک ٹاک وغیرہ کا اگر سلسلہ اسٹارٹ کریں تو شاید میں امید رکھوں آپ بھی جو ہے وہ سینٹ کی طرف جا سکتے ہیں. کیا ارادہ ہے, فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پلیٹ فارم سے موقع فراہم کیا. ابھی ہمارے جو ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے ظفر بھائی اور سردار صاحب, انہوں نے جو گفتگو کی, یہ گفتگو واقعی قابل ستائش ہے کہ عوام گراس روٹ پہ تو بہت پریشان ہے. اور سردار صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو کچھ ملک کے لیے چاہتے ہیں. جی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پہلے مطالبے کرتے ہیں الیکشن کے, جب الیکشن ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ریزلٹ صحیح نہیں ہے, آپ نے مسلط کیا, یہ مختلف چیزیں, اور اربوں خربوں روپے ضائع کر دیتے ہیں. جی جی. اور اس رولز کے تحت جہاں الیکشن کمیشنر کی جو ذمہ داری تھی, جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ ہم نے اس طرح نتائج جاری کرنے ہیں, اس طریقے سے ہم نے یہ کرنا ہے, لیکن یقین مانیں خود اپنا تماشا ہی بناتے ہیں. آج تک ویب سائٹ پر ہی رزلٹ مکمل نہیں بالکل ایسے, جو قانون بھی کہتا ہے, جو قانون کے تابع ہے کہ 14 دن میں آپ نے مکمل کرنے ہیں. اسی طرح کیونکہ یہ باتیں آپ بہت سن چکے ہیں, بالکل ایسے, اور عوام بھی سن چکی ہے, لیکن جب تک دیانتدار قیادت صرف لفظی نہیں, اس میں حقیقت واقعتاً فیصلہ کرنے کی صلاحیت, بالکل صلاحیت ہو, اور جو سلیکٹڈ بھی نہ ہو, نہ کسی کے تابع ہوں, بالکل صحیح, تو جب تک ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. عوام اب یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ اگر ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو ہمارے ووٹ کی اب حیثیت نہیں ہے, بالکل صحیح, اور کنٹینیو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. سردار صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ کنٹینیو چانس دینا چاہیے ان کو, بالکل ٹھیک, لیکن کب تک عوام دے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم آئی ایم ایف کے قرضے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے ہیں, اگر باقی گراس روٹ پہ حکمران ہوں تو یقین مانیں ہمارے پاکستانی آپ کے ملک کو سنبھال بھی سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ جو شرائطیں آ رہی ہیں یہ آتی رہیں گی, لیکن حکمرانوں کے جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, عیاشیاں کہی ہے, عیاشی لفظ کہہ لیتے ہیں, چھوٹا لفظ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس لیے برداشت کا مہینہ ہے, آج ماشاءاللہ 15 روزہ بھی ہے اور صبح کا وقت ہے کہ, لیکن یہ عیاشیاں سے بھی بڑھ کے رہ گئی, بڑھ کے بالکل, جو قرضے دینے والے جو آئی ایم ایف کی جو ایگزیکٹو لوگ ہیں وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ جب یہ قرضہ مانگنے آتے ہیں تو ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ ایک سنگل گاڑی میں ہوتے ہیں, یہ ٹھہرتے ہیں وہاں پہ تصور نہیں کیا جا سکتا. بہت بہرحال اداروں کو بھی چاہیے کہ ملک کی جو حفاظت کر رہے ہیں سرحدی طور پہ, تو اندرونی طور پہ بھی اب دیکھیں, بہت خوب, بہت نہیں تو یہ ملک خدا نہ خاصا معاشی طور پہ کمزور نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, ملک تو ختم نہیں ہوگا لیکن معاشی طور پہ پرابلم آئے گی, بالکل پرابلم آ سکتی, اور جس طرح بھی ہے کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کے اوپر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے, اور بریک کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. واہ بھائی واہ, بہت خوب.
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है इस हवाले से। ज़फ़र भाई, गुफ्तगू आपने सुनी कुछ देर पहले, जैसे खालिद भाई ने भी तस्करा किया और सरदार साहब ने भी इसकी निशानदही की है कि सिचुएशन आपके सामने है और अभी संजीदा फैसले की उम्मीद किस से रखी जाए। अब पहले तो ये कहा जाता था माजरत के साथ कि चंद एक इदारे ऐसे हैं जो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, अब यहाँ मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है और अब इसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा तसादुम हमें नज़र आता है, कोई हमें कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। जिस इदारे की तरफ देखते हैं वहाँ पर लोग जिस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं वो मुतनाज़ होते चले जा रहे हैं और जो कि नहीं होना चाहिए, ये बड़ी आम बात है। ज़रा फरमाइए फिर कौन अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। और ये जैसे हमने बात की, हमने मुख्तलिफ ममालिक में देखा कि जो एक सियासी तब्दीली आती है उस सियासत करने का भी एक तरीका होता है, उसका भी एक तरीका कार है, इलेक्शन का एक सिस्टम है और इलेक्शन के बाद एक मरहला होता है। लेकिन यहाँ तो पूरी जो गंगा है वही उल्टी बह रही है, ये बड़ा एक अजीब मामला है। ज़रा फरमाइए आप क्या सोच रखते हैं। देखिए यासिर साहब, हमारे यहाँ तो पार्टी तब्दील हो जाती है, लेकिन जो वज़ीर ख़जाना है जी, मैं सिर्फ एक मिसाल देना जी, चाह रहा हूँ। जी, देख जी। को जो है वो चावल के चंद दानों से चेक किया जाता है ना। वज़ीर ख़जाना जो है वो पीटीआई के दौर से लेकर और अब तक, और पीडीएम का दौर हो, निगरान जो सारा सेटअप है वो हो, अब का हो, कोई वज़ीर ख़जाना ही हमें मिलकर नहीं देता। नहीं है। हम इंपोर्ट करते हैं और इस आसरे पे करते हैं 3-3 करोड़ रुपए की तनख्वाहें देकर कि जी ये जो है शायद मसीहा साबित होगा, लेकिन पता ये चलता है जब उसको हम ट्राई करते हैं कि ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा जो है वो गया गुजरा साबित हुआ। आज तक हम वज़ीर ख़जाना ही जो है वो, जब तक हम इसका डिसीजन सही नहीं कर पा रहे तो हम मुल्क की मईशत के हवाले से जो बकिया जो फैसले हैं जो हैं वो किस तरह से हम उनको बेहतर कर सकते हैं और उन फैसलों के नतीजे में मुल्क के अंदर हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं। सरदार साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यू रहेगा तो इसी के नतीजे में ही कोई बेहतरी और कोई तब्दीली के इम्कानात हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जो अरेंजमेंट किया जाता है वो जो है वो वही स्टेटस को के जो लोग हैं जिनको, यानी आप देखें ना, मैं किसी पार्टी की मुखालफत नहीं कर रहा, 3 मरतबा जो है वो पीटीआई सूबा सरहद में 3 मरतबा से हुक्मरां है, 4 मरतबा से वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो हुक्मरां हैं, 5 मरतबा से जो है सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी हुक्मरां है और वफाक के अंदर भी 7 है। जो हाल हुआ है आवाम का और जो मुल्क का, तो जिम्मेदारी भी फिर इन्हीं को कबूल करनी चाहिए ना। अच्छा, फिर जो इन लोगों को मुस्तकिल जो है अरेंजमेंट में रखने वाले हैं, जिम्मेदारी भी फिर उन्हें कबूल करनी चाहिए। जब तक ये स्टेटस को के मालिक हुक्मरान जो है और सियासतदान जो है, इनके बजाय हम कोई ऐसा सेटअप नहीं करेंगे कि जो सादा जिंदगी गुजारे, जो रूखी सूखी पे जो भी कुछ है उस पर इक्तिफा करे। देखिए ये अवाम के अंदर वाकईतन बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन ये कोई देखते हैं कि यार ये जो ऊपर वाले हैं इनकी तो शाह खर्चियां खत्म नहीं होती, इनके अखराजात जो है वो, मादरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है कि टायर जो है वो करोड़ों रुपए के जो है वो गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि किस तरह से अवाम की हालत बदलेगी। फिर अवाम का मामला तो ये है कि उनको तो जो है वो कच्चे और पक्के के डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। बहुत खूब। यानी अब आप देखें ना कच्चे के अंदर वो कितने होंगे। बिल्कुल। हम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, समझे ना, लेकिन जो है वो हम यानी हालात की बेहतरी के लिए मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन हम बाहर तक जाके जो है वो यानी ऑपरेशन करते हैं और वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमसे अपने कच्चे के डाकू जो है वो चंद 100 होंगे, चंद 1000 होंगे। अच्छा, वो 90 की दहाई के आगाज से ही कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आज तक वो ऑपरेशन जो मुकम्मल नहीं हुआ। वो अगवा भी कर रहे हैं, वो डाके भी डाल रहे हैं, वो शाहराएं भी ब्लॉक कर देते हैं, वो लूट भी लेते हैं। उनकी इतनी सरपरस्ती सियासी लिहाज से, हाँ, स्टेट विद इन स्टेट जो है ना, इनके ऊपर कहीं से कोई चीख नहीं निकलती, कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। फिर दूसरी तरफ आप देखें कि इसी शहर कराची के अंदर
آپ دیکھیں کہ یہ چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ 45-46 لوگ جو ہے وہ یہ کرمنلز کے اسٹریٹ کرمنلز کے جو ہے وہ نظر ہو چکے ہیں, نوجوان ہیں, پھر موبائل چھیننے کے لیے ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے گولی مار دیتے ہیں ان کو. یعنی کسی ماں باپ سے تم ان کا مستقبل چھینتے ہو, کسی خاندان سے تم ان کا واحد کفیل چھینتے ہو, اور اس کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن نہیں ہے. پہلی مرتبہ یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ ضیاء الدین صاحب جو ہمارے نئے صوبائی جو وزیر داخلہ بنے ہیں, انہوں نے اتنا کیا کہ ایس ایچ او کی تنزلی کر دی اور معطلی کر دی. ورنہ آپ دیکھیں کہ کنٹینیو, خاص طور سے میں دیکھتا ہوں کہ سرجانی کا, نارتھ کراچی کا, نیو کراچی کا جو ایریا ہے, یہاں پر کوئی گروپ یا گینگ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے. یہاں پہ کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, کتنی جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر ایکشن لینے والا نہیں ہے کوئی. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے اقدام سے پہلے کرمنلز کو جو ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے, ان کو پکڑا جائے, ان کو وہ کیا جائے. اس طرح کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. جب وہ مار جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ارے بھائی اب مار دیا ہم نے, تنزلی کر دی. یعنی پہلے سے کوئی چیزیں ہونی چاہیے کہ عید آ رہی ہے, رمضان ہے, کہ اس کا موقع ہے, اور اس طرح کی جو ہے کارروائیاں وہ نہ ہو, الرٹ کیا جائے, معاملات میں جو ہے نا وہ ایکٹیو کیا جائے. لائن انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے وہ اداروں کو, یعنی پولیس کو, ان کو کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے شاہراہوں کے اوپر موجود ہوں, ایکٹیو ہوں, کارروائی کریں, پہلے سے کریں کہ کون کون اس میں شامل ہے. ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے, سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ہاں کسی بھی چیز پہ کوئی جو ہی نہیں رہتی, وہی پرنالا وہاں گر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے کیسے ملک کے حالات تبدیل ہوں گے؟ ملک کے حالات تبدیل کرنے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ پتنگ بازی ہے. آپ دیکھیں فیصل آباد میں وہ کیسا ہینڈسم نوجوان ہے, اس کی گردن کٹ گئی. کل وہ ملیر کے اندر ایک مہینے سے رات کو واقعہ ہوا ہے, وہ جو ہے اس کے وہ یعنی بچ تو گئے وہ صاحب, لیکن یہ ہے کہ زخمی ہوئے, اور یعنی موت و زندگی کشمکش کے اندر جو ہے نا. اور ہمارے ہاں یعنی ایسے لوگ ہیں کہ وہ یعنی ان کا تو شغل میلہ ہو گیا, لیکن کسی کی جان چلی گئی, کسی کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ماتم جو ہے وہ گھر جو ہے ماتم کدہ بن گیا. تو کوئی توجہ دینے والا ہی نہیں ہے. بالکل مادر پدر آزادی ہے, سب ایسے ہی ہیں. وہاں میں نے دیکھا ہے پنجاب میں پھر وہ مریم نواز جو ہے وہ اس طرح کے کوئی ایونٹ ہو جائیں تو ان کے گھر جا کر سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے, وہ کر رہی ہے. ہمارے یہاں تو سندھ کے اندر تو اس کی بھی کوئی روایت نہیں کہ کوئی نوجوان کسی کا گھر کا چلا گیا تو وہاں جائیں, ان سے سر پہ ہاتھ رکھیں, کوئی ریلیف دیں, کوئی ان کو جو ہے میٹھے دو بول بولیں. یہاں تو اس کی بھی زحمت اور اس کا بھی تکلف نہیں کیا جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب تک یہ اسٹیٹس کو نہیں توڑا جائے گا, جب تک جو ہے وہ نئے لوگوں کو ٹرائی نہیں کیا جائے گا, ان کو آگے نہیں لایا جائے گا, ان کو جو ہے وہ اس کے مواقع نہیں دیے جائیں گے, اور ہمارے وزرائے خزانہ باہر سے امپورٹ نہیں ہوں گے کہ وہ آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ اپنے سارے جو ہے نا وہ داؤ پہ آزمائیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ باہر جا کے بیٹھ جائیں گے, اور ان کے ساتھ ایک لاحقہ لگ جائے گا کہ یہ وزیر خزانہ پاکستان کے رہے ہیں. آپ سوچیں, آپ جو ہے نا یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب, یہ اسی نقطے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فائنانس منسٹر ہے, یہ کبھی مسئلہ آپ کے پاس حل نہیں ہوا. آپ نے جتنے بھی بینکرز ریٹائرڈ تھے ابھی, بلکہ پچھلے بینکرز تو ایسے تھے کہ جو اپنے اداروں کے اندر بدترین کارکردگی کی وجہ سے بہت زیادہ متنازع رہے ہیں, آپ نے ان کو بھی ایک اہم منصب جو ہے وہ سونپ دیا, فائنانس منسٹر آف پاکستان آپ نے وہ ٹائٹل دیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا, جو کچھ اداروں کے ساتھ انہوں نے کیا, وہی حال اس ملک کے ساتھ ہوا. نتیجہ کیسے نکلے, کہاں سے وہ بندہ لے کر آئیں؟ اب تو سوال یہ ہے. جی دیکھیں, سب سے بڑی اصل بھائی ایک ایشو ہے کہ جو فیڈرل لیول پہ جو سوچ ہے, میں گورنمنٹ کا نام نہیں لیتا ہوں, وہ ہمارے فسکل ایشو سے ہٹ کے انورڈ جو ہمیں فنڈنگ چاہیے اس پہ زور ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ کو پتہ ہے سکسیسو بہت سے منسٹر ایسے آئے جن میں شوکت ترین بھی تھے, پھر یہ ابھی کیئر ٹیکر منسٹر اسٹیٹ بینک کی گورنر رہ چکے ہیں, وہ بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی سوچ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, حتمی نہیں ہے, کہ آئی تھنک پاکستان ڈزنٹ ریکوائر بینکر ٹو بی دا فائنانس منسٹر. کب یہ بات سمجھ میں؟ دس از پروون آل اوور دا ورلڈ. بینکر, وی ڈونٹ نیڈ بینکر. اب بینکر کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ ان کو معلوم ہے کہ جی انٹرنیشنل بینکر ہیں, ان کی آؤٹ ریچ بہت ہے, آئی ایم ایف ول ہیو لیوریج آن دیم,
یہ کہیں سے فنڈنگ، جیسے انہوں نے آتے ہی بولا کہ جی پتہ نہیں کون سا بانڈ میں فلوٹ کروں گا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کور دیٹ. دیر لاٹ آف ویز ٹو grasp money today. اگر آج انویزیبل بٹ کوائن کین گیٹ دی انویسٹمنٹ تو ہم تو ویزیبل کنٹری ہیں، ریسورسز ہیں ہمارے، کوئی ہڈن ریسورسز نہیں ہیں. تو یہ سمجھ کی بات ہے. لیکن اب یہ تو میری سوچ کی بات ہے، لیکن کسی کو اگر مسلط کرنا ہے تو ادھر پھر میری سوچ کام نہیں کرے گی، آپ کی سوچ کام نہیں کرے گی. یہ انفارچونیٹ فیکٹر ہے اس چیز کا. ہم لوگوں میں ملک میں جو سب سے بڑی ایک واٹ شوڈ آئی سے ڈیزیز ہے وہ کلاس کانشیسنیس ہے، کہ کئی لوگ اپنے آپ کو کلاس وائز اتنا سپیریئر سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں لینڈ کروزر سے نیچے نہیں اتروں گا تو وہ لوگ جو ہیں مجھے پتہ نہیں سے کیا سمجھیں گے. تو بھی لوگوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تو اپنے جیسا انسان چاہتے ہیں. آپ لینڈ کروزر میں آئیں گے تو وہ بائسیکل والا، موٹر سائیکل والا یا میرے جیسا عام آدمی تو نہیں آپ کو اتنی عزت دے سکتا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کو سلوٹ وہیں سے مل سکتا ہے جو آپ کو لک آفٹر کرتا ہے. سو دیٹس ایشو. تو آپ کو فائنینس منسٹر ناٹ نیسسرلی ہی شوڈ بی ویری ٹیکنوکریٹ ایکسپرٹ. آپ کی نیچے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، پوری منسٹری ہے، منسٹری میں سارے آپ، مجھے امید ہے کہ وہاں ایسے نہیں آتے ہوں گے لوگ، وہ بھی سی ایس ایس کا ایک پروسیس ہے، اس کو کور کر کے پورا آتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، اوپر انٹریکشن ہوتا ہے، آج پھر وہ سیکٹری بنتے ہیں، ڈپٹی سیکٹری بنتے ہیں. تو وہ کوالیفائڈ لے گئے، مائکرو مینجمنٹ تو وہی کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک شخص کو لانا ہے تو وہ تو کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں منسٹریز میں جو بیوروکریٹک ایشوز ہیں اس میں ایشو کیا ہے کہ the ground reality comes to them. But when a person who is not in charge of that and who is just looking at a political level, تو وہ تو اپنی ہیجمنی کریں گے ادھر. تو دیٹس ون آف دا ایشوز کہ آپ بیلنس نہیں کر سکتے اور ایشوز آپ کے ہاتھ سے سلپ کر جاتے ہیں. اب آپ اس میں جو شارٹ ورژن ہے وہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کو پلیز کرنا بند کر دیں. بہت دنیا میں ایسے کنٹریز ہیں جو الحمدللہ سیلف سسٹینڈ ہیں اور وہ چل رہے ہیں. آپ کے سامنے بنگلہ دیش ہے، آپ کے سامنے سری لنکا ہے، یہ لوگ سروائیو کیے ہیں. گیمبل ان سے بھی ہوئے ہیں بہت سے، ٹھیک ہے نا. آج 10 ایئرز ہو گئے. چائنا پوری دنیا میں مان رہا ہے کہ میرا بی آر آئی جو ہے وہ اس نے دنیا کو خوشحال کر دیا جہاں جہاں وہ گیا ہے. آج 80-90 کنٹریز میں پہنچ گیا ہو. تو ہم سی پیک کا، میں آپ کو شرمندگی سے کچھ بتا سکتا ہوں کہ ہم کہاں رہے، لوگ جاننا چاہیں گے. بالکل. تو اب وہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس میں سب سے پہلے پولیٹیکل گیمل ہوا کہ جی وہ انرجی ریسورسز ہمیں چاہیے، ہم انرجی میں انویسٹمنٹ کریں، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی ہے. بلوچستان اگلون پروونس کے اندر جو 47% ہے اس کنٹری کا، اس میں 3 روٹس نکلنے تھے چائنا کے، ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ تمام چیزیں لے کے کون سا کنٹری، اگر کسی اور کنٹری کا شوق ہے ہمارے ملک میں ادر دین اسٹریٹجک ایشو یا ادر دین اسٹریٹجک ایڈوانٹیج، تو اگر کسی اور کا انٹرسٹ ہے وہ تو کہیں گے یار ان کے ساتھ تو کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پالیسیز ہیں، میک شفٹ ارینجمنٹ جو ہوتے رہتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین. کوئی بھی حکومت آتی ہے، اس سے کیا معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا ابھی کہ ریسنٹ ٹائمز میں کوئی ایسی اکانومی نظر کے سامنے آئی ہو جہاں پر اس طرح میک شفٹ ارینجمنٹ کرنے کے بعد یا پھر پالیسیز بنانے کے بعد معاملہ حل ہوا ہوگا. کوئی لانگ ٹرم پلان تھے جو 90s میں انیشیٹ کیے گئے تھے، آج وہ ریزلٹ نظر آ رہا ہے. یہاں تو 90s کے اندر سچویشن ہی کچھ اور تھی. ایک ایشو بہت بڑا ہے. وہ ایشو یہ کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی لیڈر آتا ہے، وہ جو بھی پروجیکٹ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری پراپرٹی ہے. جی، یہ بھی وہ اترتا ہے کہتا ہے جی میں نہیں ہوں تو یہ پروجیکٹ نہیں چلے گا. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے اس کو بند کرو. میجورٹی پروجیکٹ جو ہیں وہ اس کنفلکٹ کا انٹرسٹ ہو گیا ہمارے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسئلہ. جی خالد بھائی لاسٹلی آپ ذرا فرمائیے گا کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ سیاسی ہے جو عدم استحکام ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور ابھی بھی وہ مسئلہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہا. جیسے میں نے شروع میں یہ کہا کہ پہلے تو یہ اپوزیشن کہا کرتی تھی کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چلے گی، اب تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی
بارے میں اعلان کر رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نہیں چلے گی. جب اس قدر اگر غیر یقینی کی صورتحال ہوگی تو پھر کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں چاہوں گا مختصراً اس کے اوپر ذرا بات کیجیے. جی یاسر بھائی، جب الیکشن کے نتائج مکمل ہوئے تو اس وقت کوئی سیاسی پارٹی حکومت بنانا ہی نہیں چاہتی تھی. وجہ یہ تھی کہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ ہم کس طرح عوام کو فیسلیٹ کریں گے، ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سیکنڈ کہ اتحادی حکومت میں جو 16 ماہ کا تجربہ ان کو عوام کو بھی بڑا بھگت چکے ہیں. اچھا. تو جو حکومت بنانا چاہتے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھے نا، سوشل میڈیا پہ ہم حکومت کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ ابھی بھی حکومت کر رہے ہیں. بہت خوب. لیکن یہ کہ اب جو فقدان ہے، ایک اتحادی حکومت جس کی وجہ سے حکومت بنی ہے، وہ جب منسٹریاں نہیں لیتی ہیں تو غیر یقینی اس کی صورتحال تو ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور اب تک کوئی ایسی مناسب اقدامات بھی نہیں کیے گئے کہ جس سے عوام کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اب بہتری آ جائے گی. جب ویلفیئر کے کام حکومتی سطح پہ ہونے لگے تو پھر انا للہ و انا. پنجاب میں راشن تقسیم، یہ تو ویلفیئر کی علاقائی تنظیمیں جو ویلفیئر کے کام کرتی ہیں، مختلف انجمن ہیں، ان کا کام ہے. یہ تو ریاست کا کام تو یہ نہیں ہے، حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے کہ ایک عوام کے پیسوں سے ہی کسی کی تصویر جاری کر دی جائے. اعلیٰ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ ایکشن بھی لے چکی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ نظام ہم خود صحیح نہیں کریں گے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. بہت خوب. اب تنقید برائے تنقید تو اس سے تو معاملات ہی نہیں چلیں گے یاسر بھائی. بہرحال دیکھیں آگے کیا معاملہ چلتے ہیں. اللہ رب العالمین خیر کرے اس ملک کے لیے، اور ایسے ملک میں جو اثاثے ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہتری ضرور ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آنے والا وقت بتائے گا. بڑی گہری بات جو ہے وہ یہ کہہ گئے خالد بھائی ہمارے، اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. راشن کے بیگ اور یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور اب موازنہ کرنے کا وقت گزر گیا، ورنہ میں ضرور مثال دیتا کہ اس خطے میں جو دیگر ممالک ہیں وہ ترقی کی شرح کیا ہے یا وہ کس ڈگر پر ہیں. تاہم یہاں پہ صورتحال اب بالکل مختلف ہو چکی ہے. آخر میں کیا کہیں گے ظفر بھائی کہ اب ریجن کے اندر جس طرح دیگر ممالک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خاص طور پہ انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ تو ریاست ناکام ہے. جسٹس کا جو حال ہے، دیگر جو معاملات ہیں، میرے خیال میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو میں یہاں پہ کوئی قابل ذکر اس کی کارکردگی اور ذرا فرمائیے. دیکھیں ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے، حکومت بن جائے، لیکن ویری فرسٹ ڈے سے ہی اس حکومت کی بنیاد میں وہ ڈائنامٹ جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کو یہ پتا ہو کہ میرا جو ہے نا وہ استحکام اور میری جو ہے نا یہ حکومت جو ہے یہ بس آج گئی اور کل گئی، اور اس کو پورے طریقے سے یہ باور ہوتا ہے کہ صاحب یعنی ہم تو بس ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں، کسی وقت بھی جو ہے یہ بجھ سکتا ہے. اس لیے وہ باہر سے لے کے اندر تک سب وہ جہاں جی حضوری کرنی ہے وہاں جی حضوری کرتے ہیں، عوام کو جو آنکھیں دکھانی ہے وہ دکھاتے ہیں، جو وہ کرنا ہے. لیکن میں کہے پھر بھی یہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو یہ کہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر اگر جو ہے وہ عوام جو ہے اس وقت کے جو لوگ تھے، اگر ان کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے دیکھا 2 پتھر بندھے میں، تو تب وہ پیچھے چلتے تھے نا. اگر ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی لحاظ سے اس وقت جو ہے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں تو سخت فیصلوں کا اثر جو ہے آپ پر آنا چاہیے. عوام جو ہے وہ کنگال ہو رہے ہیں، نڈھال ہو رہے ہیں، اور حکمران جو ہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی اور جو ہے وہ کیا کیا بنتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے نا. اس فرق کو جب تک کوئی ختم کرنے والا حکمران حضرت عمر کی طرح کا نہیں آئے گا تو اس ملک کے اندر آپ لاکھ تجربے کر لیں، لاکھ جو ہے وہ آپ اقدامات کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر لیا ہے ہم نے، اور جب تک ہم اس پر اسلام کے نام لیواؤں. فلسطین میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، پوری امت مسلمہ کے حکمران جو ہے وہ ایسے دم سادے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جو ہے وہاں سانس رو کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ابھی جو اب یہ سلامتی کونسل کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی ہے
ये सारे के सारे आप देखें सब गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने इसको मंजूर करवाया, मुत्तफिका तौर पे मंजूर करवाया। एक अमेरिका की भी फिर मजाल नहीं हुई कि वो इसको वीटो कर सके, वो जो है वो उसने अपने आप को वो कर लिया। लेकिन अब तो फैसला करें कि अब अगर फलस्तीन के ऊपर जो है इस सलामती कौंसिल की करारदाद की मंजूरी के बाद अगर ये जो है उनके ऊपर ये आग और खून की बारिश बंद नहीं हुई, तो फिर जो है इसके ऊपर पूरी जो है ना वो सब जो है वो मिलकर एक्शन लें, और नहीं तो कम से कम जो है वो OIC फैसला करे, ये मुस्लिम हुक्मरान फैसला करें कि हम इसकी रेजिस्ट करेंगे। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते तो हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी जो है वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, लेकिन अमल जो है वो उलट कर रहे होते हैं कि बस गीदड़ों की तरह जिंदगी गुजार लो और शेर बनने की जरूरत नहीं है, शेर निशान रख लो। बिल्कुल ठीक है। लास्टली सरदार साहब, मेरे ख्याल में मौजू तो अभी है, दूसरी तरफ चला जाएगा, बहरहाल ये भी बड़ा ज़रूरी है जिसकी निशानदेही अभी की गई है। तो हम यहाँ पर हमारी जब अपनी हालत ऐसी हो जो काबिल रहम हो, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरफ में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी जो सूरत हाल है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बात थोड़ी समझने की है, लेकिन सिचुएशन कुछ यही बता रही है। आखिर में चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें कि आप क्या समझते हैं कि जैसे रीजन में अभी हम देख रहे हैं, पहले तो ये कि मवाजना किया जाता था कि हमारा मुकाबला इसके साथ उसके साथ, मेरे ख्याल में वी आर स्टैंडिंग नो वेयर, जैसे कुछ देर पहले ये बात हो रही थी, ये अनफॉर्चुनेट हमारी है। अब क्या किया जाए, आखिरी जुमला इसके ऊपर। यासर भाई, मेरा ख्याल है मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं ऐसी बात कहना चाहूँगा कि जब तक आम आदमी को वो हैसियत नहीं मिलेगी जो वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट हो, आप उससे आगे बढ़ नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपको आप देखें कि दुनिया के अंदर, मैं चलें मिसाल चाइना की देता हूँ, अमेरिका तो खैर बहुत एडवांस में है, कि वहाँ पे सिर्फ CPEC के ऊपर 4000 थिंक टैंक्स हैं, सिर्फ CPEC के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं, और उनकी गवर्नमेंट उसको वैल्यू देती है, पढ़ती है, सुनती है कि ये क्या कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ आप ज़रा मशवरा दे के देखें, अगर आपका लेटर जो है वो पोस्ट तक पहुँच जाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस या मिनिस्ट्री में पहुँच जाए कि आपकी ओपिनियन ये है, तो जब तक आम आदमी की ओपिनियन को कंसिडर नहीं करेंगे, और ये जो गुजरा हैं ये अपनी लैंड क्रूजर से, वो जुनेजो साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था, फिर वो बर्दाश्त नहीं हुए कि इन सबसे गाड़ियाँ छीने, आप इनको छोटी छोटी गाड़ियाँ दे। बिल्कुल सही। बोले आप खिदमत करने आए ना, आप खिदमत करें, बिल्कुल सही। आप अयाशी करने तो नहीं आए। बिल्कुल ऐसा। तो आप आम आदमी को उतना ही इम्पावर करें और पूरी फैसिलिटी इंसेंटिव दें। और एक आखिरी जो मेरी रिक्वेस्ट है इस कौम से भी, गवर्नमेंट से भी, कि आप इस कौम को फकीर बनाना बंद कर दें। अल्लाह भी नाराज हो रहे हैं, और जो हमारे मुल्क में बरकत उठ रही है ये इसी की वजह से आ रही है कि आप फ्लड आता है कि जी हम जाके अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनमें राशन बांट रहे हैं, बंद है। रमज़ान आई, आप कौम को फकीर गाना खुदा के लिए बंद कर दे। ये अल्लाह की कौम है और ये खुद कमा सकती, खुद खा सकती है। इनको डायरेक्शंस दें आप, इनको अपने गले से ना उतारें कि जी इनको बस खाना दो, वो भी रिश्वत की कमाई से खाना दो, ऐसा नहीं करें आप। सोचें, सीरियसली इसको कंसिडर करें। आखिरी जुमला जी खालिद भाई फरमाइए। जी बिल्कुल, आवाम को अगर आपने जीने का अंदाज सिखाना है तो उन्हें राशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही, उनको कारोबार की जरूरत है। और नौजवान को खास तौर पे, कि नौजवान आज जिस तरह बेरोजगार हैं, जिस तरह परेशान है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है हुकूमती सतह पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका खालिद नूर भाई, आपका सरदार शौकत गोपालजई साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़फ़र भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग।